खूबसूरत जवान ने फ़क़ुल्तु लहू अमजनून अंता, अरे तू मजनून है, आया तू पागल है। हम हैरत में चले गए, ये बात कहने वाले तू पागल है। उसने जवाब दिया अम्मा इंद अहलिल अर्द फनअम, हाँ जमीन पे रहने वालों के लिए हाँ मैं पागल हूँ, जमीन वालों के लिए हाँ मैं पागल हूँ। व अम्मा इंद अहलिस समाए फला, और आसमानों पर रहने वालों के लिए पागल नहीं हूँ। जमीन वालों के लिए पागल हूँ हाँ, और आसमानों वालों के लिए पागल ही, वो मेरा हाल जानते हैं। कुल तो मैंने उनसे कहा, ज़ुन्नून मिस्री ने जब ये बात सुन ली तो पूछते हैं वो कैफ़ हालु का माल मौला, कैफ़ हालु का माल मौला। अब सारी बात छोड़ दे, अब ये बता, ये कहानी सुना कि मौला के साथ तेरा हाल क्या है। अब ये सुना दे मौला के साथ तेरा हाल क्या है, उसके साथ तेरा ताल्लुक कैसा है, उसके साथ दोस्ती कैसी है, किस हाल में है तू मौला के साथ। उसने कहा फ़क़ाल मुन्ज़ु अरफ़्तहू मा जफ़ौतहू, हाल ये है कि जिस दिन से उसे पहचाना है उससे जफा नहीं की, जिस दिन से उसे पहचान लिया है तब से उससे बेवफाई नहीं की, जब से उसे पहचाना है तब से वफा के हाल में, तब से। अब उसके बाद वो कहते हैं मैंने फिर पूछा, ज़ुन्नून मिस्री कहते मुन्ज़ु कम अरफ़्तहू, उन्होंने कहा था जब से पहचाना है मैंने जफा बेवफाई नहीं की। तो फिर मैंने पूछा मुन्ज़ु कम अरफ़्तहू, तो कितनी मुद्दत से तुमने उसको पहचाना है, कितना जमाना गुजर गया उसको पहचाने हुए, कितना जमाना गुजर गया। काला मुन्ज़ु जअल इस्मी फिल मजानीन, तब से पहचाना है जब से उसने मेरा नाम पागलों में लिख दिया है। जब से लोग मुझे पागल कहने लगे हैं समझे उस दिन से पहचाना, जब से पहचान लिया तो मेरा नाम मजानीन में लिख दिया। लोग मजनून कहते हैं तो वो आरिफ कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बयान फरमाते हैं अहमद रिफाई फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो किताबें पहले अपने अंबिया पे नाजिल की किताबें और सहीफे, उनमें से बाद में ये लिखा है, अल्लाह ताला ने अंबिया के सहीफों में लिखा है। फरमाते हैं कि इज़ा कान अल गालिब अला अब्दी अल इश्तिगाल बी, जब मेरा बंदा मेरे साथ बहुत मशगूल हो जाता है, जब मेरा बंदा दुनिया से अपना दिल काट लेता है, दुनिया से अपना दिल काट लेता है और मेरे ताल्लुक में और मेरे साथ मोहब्बत में और इसमें वो मेरे साथ मुश्तगिल हो जाता है, मशगूल हो जाता है, तो जाल तो लज्जतहू व हिम्मतहू फी महब्बती, तो मैं उसका इरादा और उसकी मोहब्बत सारा कुछ अपनी मोहब्बत में लिख देता हूँ। फिर उसको लज्जत ही मेरी मोहब्बत में आती है, किसी और शय में लज्जत आती नहीं। जब बंदा दुनिया से कट कर व तबत्तल इलैहि तब्तीला, जब उसका दिल दुनिया से कट कर मेरे साथ मशगूल हो जाता है, जुड़ जाता है और मेरे ताल्लुक में मस्त हो जाता है, तो मैं उसकी सारी लज्जत अपनी मोहब्बत में डाल देता हूँ। उसे फिर मेरी मोहब्बत के सिवा कहीं लज्जत मिलती नहीं। वरफ़अतुल हिजाब फ़ीमा बैनी व बैनहू, तो जो पर्दा मेरे और उसके दरमियान होता है, मेरे और उसके दिल के दरमियान, वो पर्दा उठा देता हूँ। उसका दिल फिर हर वक्त अपनी निगाह से मेरे हुस्न को तकता है। वो लोगों में फिरता है, लोगों में बैठता है, उठता बैठता, खाता पीता, चलता फिरता, लोगों में रहता है, मगर उसके दिल में और मेरे दरमियान हिजाब नहीं रहता। दिल उसका हर वक्त मेरे मुशाहदा हुस्न में गर्क रहता है, मस्त रहता है। हज़रत इब्राहीम अदहम, हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन
ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار شام کے ایک شہر جبلہ میں ہے. کیا؟ شام کا ایک شہر دمشق. وہاں سے جائیں تو درمیان میں حمص آتا ہے، میں خالد بن ولید کا مزار ہے. حمص سے جائیں حلب تو دو راستے ہیں، ایک راستہ سیدھا ہے اور ایک تھوڑا سا ہٹ کر جبلہ کے طریق سے جاتا ہے سمندر کے کنارے. تو سلطان ابراہیم ادہم وہ سارا سفر بلخ بخارا سے چل کے مکہ معظمہ کا قیام اور مجاورت کر کے اور اللہ اللہ کر کے پھر آخر عمر میں شام کے اس سمندر کے کنارے آباد ہو گئے. پھر وہیں وصال ہوا. تو میں شام میں جب بھی گیا ہوں، جب جاتا ہوں تو میں جبلے کبھی مس نہیں کرتا. سلطان ابراہیم بن ادہم کی حاضری کبھی مس نہیں کرتا. آپ بیان فرماتے ہیں غایت ہمتی و مرادی من اللہ تعالی ان یجعل لی المیل الیہ فلا ارى شیئا دونہ ولا اشتغل باحد سواہ. فرماتے ہیں کہ میری آرزو اور میری ہمت اور میرا ارادہ اور میری خواہش، اس کی آخری حد یہ ہے، میری آرزو اور خواہش کی اور میرے ارادہ اور کوشش کی آخری حد یہ ہے، اللہ کی طرف سے بھی نصیب ہوئی کہ میری رغبت صرف مولا کی طرف ہو جائے اور دل ہر شے سے کٹ جائے. دل ہر شے سے کٹ جائے اور میری رغبت اللہ کے لیے ہو جائے. تو پوچھا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ ہر شے سے کٹ کے رغبت اللہ کی طرف کیسے ہو جائے؟ فرمایا فلا ارى شیئا دونہ، کہ سوائے مولا کے مجھے اور کچھ نظر ہی نہ آئے. جدھر تکوں اسی کا حسن دکھائی، جدھر دیکھوں وہی نظر آئے، ہر شے میں وہی نظر آئے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کا حسن نظر آئے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. میری غایت یہ ہے، میل اس کی طرف، رغبت کا معنی یہ ہے کہ جدھر دیکھوں وہی نظر آئے اور ما سوا، اس کے سوا کوئی اور نظر ہی نہ آئے. مراد اس سے قلب کی آنکھ کو، کیا؟ دل کی آنکھ کو نظر نہ آئے اور میری طبیعت اس کے سوا کسی اور کے ساتھ مشغول ہی نہ ہو، طبیعت کسی اور طرف مشغول ہی نہ ہو. سو میری مراد یہ ہے کہ میں یہ جگہ، یہ مقام پالوں. میرے سفر کی انتہا یہ ہے کہ یہ حال پالوں کہ میری طبیعت کسی اور سے مشغول نہ ہو اور میرے دل کو اس کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے. جب میرا حال یہ ہو جائے اس کے بعد بھلے وہ مجھے مٹی میں ملا دے اور بے شک مٹی میں ڈال کے مٹی کر دے اور پھر جس طرف چاہے عدم کی طرف مجھے لے جائے، رکھے نہ رکھے جو چاہے کرتا ہے، مگر مجھے اس حال تک پہنچا دے، پھر مجھے خاک کر دے. اس حال تک پہنچا دے پھر مجھے بے شک خاک کر دے. پھر یہ تو انہوں نے فرمایا. پھر حضرت رابعہ بصری کا بیان کرتا ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتی ہیں الہی ہمتی و مرادی. انہوں نے کہا میری ہمت اور مراد کی انتہا یہ ہے. اب وہ بیان کرتی ہیں کہ میری ہمت اور میری مراد اور میری آرزو کی انتہا کیا ہے. عرض کرتے ہیں میرے الہ، میرے مولا، میری ہمت اور آرزو کی انتہا یہ ہے فی الدنیا من الدنیا ذکر. میری آرزو کی انتہا یہ ہے کہ جب دنیا میں ہوں اور دنیا بھول جائے صرف تیری یاد رہے. جب دنیا میں ہوں دنیا بھول جائے صرف تو یاد رہے اور جب مر کے آخرت میں چلی جاؤں تو جنت وغیرہ یا جہاں بھی تو رکھے آخرت بھول جائے اور صرف تیرا دیدار یاد. دنیا میں رہوں تو دنیا یاد نہ آئے، ایک تیری یاد آئے، اور جب مرنے کے بعد آخرت میں پہنچ جاؤں بے شک جنت الفردوس ہی کیوں نہ ہو، آخرت اور جنت یاد نہ آئے، صرف تیرا دیدار ہی. فرمایا باری تعالیٰ مجھے اس جگہ تک پہنچا دے، کیا اس حال تک پہنچا دے
ثم افعل بینہما ما شئت، اس کے بعد درمیان میں جو چاہے میرے ساتھ کر دے، پھر جو چاہے کر دے، بس ایک یہ میری مراد مجھے پہنچا دے۔ اب آپ دیکھیے یہ اہل اللہ اور اولیاء کا یہ تصوف ہوتا تھا، یہ تصوف تھا کیا؟ اور آج جس تصوف کا پرچار ہم لوگ سنتے ہیں نا، مختلف لوگ جو صوفیاء کے جو نام لیتے یا ان کے وارث ہم جیسے لوگ کہلاتے اور ان کے سلاسل و نظام ہے، تو کیا آج کی دنیا میں بھی کوئی اس تصوف کی تعلیم دیتا ہے؟ ہر کسی کی مراد اور انتہا اپنی ذات ہے، ہر ایک کی الہی ہمتی و مراد، اس کی ہمت اور مراد، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمت اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہو تو دنیا میں سے کچھ یاد نہ رہے سوائے تیرے، اور مر کے آخرت میں پہنچ جائیں تو آخرت کا کچھ سامنے نہ رہے سوائے تیرے۔ اگر بندے کے دل کا حال یہ ہو جائے تو وہ صوفی ہے، دل کا حال یہ ہو جائے تو وہ صوفی بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ عارف بھی ہے۔ بقایا سب قصے کہانیاں ہیں، دھندے ہیں، بقایا سارے دھندے ہیں۔